یعنی آگے رمضان آ رہا ہے، ابھی سے بھی پتا ہو رمضان کے کیا مسائل ہیں۔ رمضان میں روزہ ہم نے کیسا اتنا بڑا مہینہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ میں بیان فرما، ایک دم آپ کھڑے ہو گئے اور فرمایا کون آ رہا ہے، کون آ رہا ہے، اور آپ کس کے سامنے جا رہے ہو؟ صحابہ نے ایک دم پیچھے مڑ کے دیکھا تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے یا رسول اللہ کو دشمن آ رہا ہے؟ میں نہیں۔ یا رسول اللہ کو وہی آ گئی ہے؟ میں نہیں۔ قد جاءکم رمضان، کہ تمہارے پر رمضان کا مہینہ آ گیا۔ کتنے خوبصورت اور ایک عجیب اور غریب انداز سے بیان کیا تاکہ امت کو اس کی امپورٹنس کا پتہ چلے۔ فرمایا اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان کے روزے اور ہر مہینے کی روزے میں اتنا اجر ہے تو یہ خواہش کرے سارا سال ہی رمضان رہے، سارا سال ہی رمضان رہے، یہ خواہش کرے اتنے خوبصورت انداز سے۔ قرآن نے کیا فرمایا؟ کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزہ فرض کر دیا، اور صرف پیٹ پہ روزہ نہیں فرض تھا، پہلی امتوں میں بھی روزہ تھا، لیکن ان کے روزے میں فرق یہ تھا کہ ان کے افطار سے افطار تک روزہ ہوتا ہے، یعنی ایک دفعہ آپ نے روزہ افطار کر لیا، اس کے بعد اگلے شام تک روزہ ہوتا تھا، اور پھر اس سے پہلے ایک اور ان کی روٹین تھی، انہوں نے رمضان بڑی تعریف روزوں میں کر لی تھی کہ انہوں نے روزے سردیوں میں فکس کر لیے ہوئے تھے، اور پھر سردیوں میں فکس کرنے کی وجہ سے 10 روزے وہ ایکسٹرا رکھتے تھے، کسی سردیاں سے روزے کنورٹ کہتے ہیں 10 چلو ساڑھے تو پاس سے، لیکن روزے رکھنے کا سردیاں نہیں، لیکن اس امت کو قمری حساب سے روزے دیے گئے تاکہ گرمیوں میں بھی آئیں اور سردیوں میں بھی آئیں۔ پہلے 3 روزے صحابہ نے 2 ہجرے میں روزہ فرض ہوا، پہلے 3 روزے اسی طرح رکھے تھے کہ افطاری سے لے کے افطاری تک روزہ تھا۔ تو ایک صحابی ان کا نام قیس تھا، اونٹ چلاتے تھے، بڑی مشقت کا کام ہے، تو شام کو آئے، روزے کھلنے کا وقت تھا، پھر بیگم سے کہا کوئی ہے میں بندوبست کرتی ہوں، تو ہوتا یہ تھا کہ اگر بندہ روزے کے بعد سو جائے تو پھر روزہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب وہ لیٹے، آنکھ لاگے، اب وہ وائی دے کے ان کا جی انہوں کا میرا تو کام خراب ہو گیا، اگلے دن ایک ڈبے کو کھڑ پانا۔ اب اگلے دن جب زور کے وقت مسجد میں آئے تو بے ہوش ہو گئے۔ حضور علیہ السلام پوچھا قیس کو کیا کہا؟ رسول اس نے روزہ ایسے رکھا ہے، بٹ ہمارے تو ایک کام کر گیا نا۔ تو حضور علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے، امت کے لیے بڑے رؤوف اور رحیم تھے آپ، تو اللہ سے دعا کی، اللہ سے دعا کی، تو پھر یہ آیات نازل ہوگی، یہ ساری بڑی کلو واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض، وہ جو ساری پوری آیت ہے، پورا وہ ہے جس میں رمضان کے احکامات ہے، تو یہ پھر سحری اللہ نے دے دی کہ آپ سحری تک آپ کھا سکتے ہیں، اس کے بعد شام تک اپنا روزے کو پورا کریں۔ اب ہم سحری میں یعنی ہمارا 2 وقت کا روزہ، یعنی سحری کا وقت کھا رہے ہیں مگر، لیکن ہم سحری میں بھی اچھا اتنا کھا لیتے ہیں، اتباہیاں پھیرتے ہیں، ادھر سموسے، ادھر پکوڑے، ادھر سیمن، آپ ادھر جا بھائی کا پیزے شوارمے آ گئے، کہ وہ جو روزے کا مقصد ہے وہی فوت ہو جاتا ہے۔ روزے کا مقصد تو ہے اوور آل آپ کی باڈی، رمضان کا میں نہیں جلا دینے کے، ایک تو یہ برائیوں کو گناہوں کو یہ جلا دیتا ہے، اور دوسرا جو آج کل کی سائنس نے ریسرچ کی ہے کہتے ہیں بیماریوں کو بھی جلا دیتا ہے۔ کس وقت جلائے گا؟ جب اس کو خالی رہنے دیں گے، اگر پوری وہ فل کر لیں گے ٹائم کی، پھر تو بندہ تراویح بھی نہیں پڑھ سکتا۔ تراویح بھی اس امت کو ملی ہے، کیوں؟ پہلے کوئی امتی اپنی کتاب یاد ہی نہیں کر سکتا تھا، اس امت کا 7 سال کا بچہ بھی کام لیتا ہے اور 70 سال کا بوڑھا بھی حفظ کر سکتا ہے۔ میں نے خود 36 سال کی عمر میں حفظ کیا ہے۔ مقصد یہ کہ یہ معجزہ ہے، دنیا کی یہ واحد کتاب ہے جو بغیر سمجھے بندہ یہ پانی یاد کر سکتا ہے۔ اس لیے اس امت کو تراویح دی گئی، اور تراویح کے ایک سجدے پہ 1500 نیکیاں ہیں۔ تراویح کی اب 40 سجدے آپ نے کیے تو 60,000 نیکیاں، 60,000 نیکیاں۔ اب ہمارے یہاں 8 تک یہ بڑا پیارا ہے، تو اگر میری فضیلت معلوم ہوگی گھر میں جا کے کون سامنے مطلب کہ بہت بڑا کام کرنا تھا، تو جب ایک نیکی کا پتہ چلے گا کہ پھر بندہ مشقت برداشت کر لیتا ہے۔
پھر اسے پتا تھا یار 4 دن کی زندگی ہے، دوڑ لگا لے. جیسے بیرون ملک میں آنے والے ہوتے ہیں نا، ان کی نفسیات ہوتی ہے دن رات 18 گھنٹے کام کرتے ہیں. اب پاکستان پیسے کو اتنے کو پنڈے بن جائے تو پلازا بن جائے تو بنگلہ بن جائے کہ چلو 4 جا کے سوکھے ہو. یہ نفسیات ہماری دنیا. ہمیں بھی چند روز کا ویزا ملا ہوا ہے، تو ہمیں تو یہ رمضان کا مہینہ جو ہے مشقت برداشت کرنے کا مہینہ ہے. اس کے بعد پھر اللہ انعام دیتے ہیں. تو ہم اگر 8 کو 16 تو 16 کو ضرب دینا 1500 تو کتنا اسی 30-40 ہزار لے گیا میرے نقصان کا پہنے 8 سے 20 چکر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن 8 تراویح پڑھائی ہے، پھر آپ نے نہیں پڑھائی. پھر حضرت عمر رضی اللہ زمانے میں 20 تراویح شروع ہو گئی اور آپ نے حضرت ابی عبید بن کعب حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کو امام مقرر کیا، 2 امام مقرر کیے. اور یہ سال ہر سال کا اب تک جو لوگ رمضان میں جاتے ہیں ہمیں پتہ ہے وہاں پہ بھی ماشاءاللہ یہ تراویح اس طرح پڑھی جاتی ہے. بہرحال میں مسائل میں نہیں پڑھنا چاہتا. یعنی فضیلت یہ ہے کہ ایک نیکی پہ ہمیں دوڑ لگانی ہے. حضور نے السلام فرمایا جنت کی دوڑ لگاؤ جتنا تمہیں زور ہے اور دوزخ سے دور بھاگو جتنا تمہیں زور ہے. جیسے دنیا میں بندہ پورا ٹین لگا لیتا ہے نا کہ میں کچھ کمائی مار رہا ہوں، ایسے ہی ہمیں دین کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی دوڑ لگانی چاہیے، اسٹرگل کرنی چاہیے. اس لیے قرآن نے کہا کہ ففروا الی اللہ، میری طرف دوڑ لگاؤ. اور دوڑ لگانا کیسا ہوتا ہے؟ کہیں پہ آگ لگ جائے تو جس طرح بندے دوڑتے ہیں، یا کہیں فور کاسٹ آ جائے کہ زلزلہ آنے والا ہے، بلڈنگیں کس طرح دنیا نستی ہے، ایسی اللہ کہتا ہے میری طرف ایسے دوڑ لگاؤ. اور ایک اور مثال مارننگ واک والے کی طرح نہیں، ایتھلیٹ کی طرح دوڑ لگاؤ. مارننگ واک والے کو کوئی فکر نہیں کرتا جب پیچھے اپنے موڈ چل رہا ہے، لیکن ایتھلیٹ کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے وکٹری اسٹینڈ پہ پہنچنا ہے. یہ رمضان مبارک کا مہینہ تو ایسا زبردست مہینہ ہے جس کے روزوں کو فرض اللہ نے قرار دیا، تراویح کو ثواب کی چیز بنایا. جو کسی کو روزہ افطار کرائے گا پورا روزہ گویا کہ اس نے رکھنے کا اجر اس کو مل جائے گا. تو اللہ نے ہمیں یہ مبارک مہینہ پھر دے دیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے شعبان کی آخری تاریخوں میں صحابہ کو ترغیب دی. جیسے میں نے واقعہ بتایا کہ کس طرح آپ نے ترغیب دی کہ آپ کو اتنا بڑا مہینہ آ گیا. تو اس میں ابھی سے ہم ذہن بنائیں کہ قرآن پاک کے ساتھ ہماری دوستی ہو جائے، قرآن کے ساتھ مناسبت پیدا ہو جائے، اور کوئی دن ایسا نہ مارا جائے جس میں قرآن کی تلاوت ہے. والا علیہ السلام قرآن علیہ بحال میں مطلب کیا. ایک تو حفظ کے حوالے سے ہے، دوسرا اس کو سمجھنے کے حوالے سے کہ اللہ نے اس کو آسان کر دیا. آج کل بڑے بیٹھر دار جو ہیں سمجھنے کے لیے اگر ہم سمجھنا چاہیں تو قرآن کو بڑی اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. اس لیے اس رمضان میں بھرپور انداز سے اپنے رمضان کو گزارے. جو بندہ رمضان مبارک میں اپنی روٹین کو، عادات کو، معاملات کو درست کر لے گا، اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے کہ اللہ ہمیں پورا سال میں پوری زندگی اپنے دین کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے گی. فرمائے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے. سورۃ الفاتحہ.